تیاری تو بہت اور قسم کی لیگل اکیڈیمک تقریر کی کر کے آیا تھا, کنسیڈرنگ دا سبجیکٹ میٹر کشمیر اینڈ لا فیئر پراسپیکٹس اینڈ اسٹریٹجیز. لیکن ایک تو جسٹس چوہان صاحب یہاں موجود ہیں اور جو میرے سے پہلے بھی آئے ہیں سینئرز, انہوں نے کافی ساری قانونی باتیں آلریڈی کی ہیں. اور آئی ڈونٹ نو کہ صوفی صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں, بٹ جی اچھا رائٹ. تو پھر میں اس تناظر میں بات کروں گا. ایک تو جو ابھی بات کی گئی ہے کہ جی لا فیئر کین بی مور کمپلیکس دین وار فیئر, اس کے اوپر میں مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ آگے جا کے دنیا کے اندر, بلکہ انفیکٹ ابھی بھی اب وار فیئر جو ہے وہ تو آپ کو بہت ہی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں تو نظر آئے گا. باقی دنیا میں جو سب کچھ چل رہا ہے وہ سب لا فیئر ہی ہو رہا ہے, رائٹ. اور جہاں ہم بات کریں ڈیولپڈ کنٹریز کی, تو آپ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس اکیلے شاید 1000 سے اوپر انٹرنیشنل لائر ہیں. آپ کے پاس ایز پاکستان جا کے, مطلب میں بھی ان میں شامل ہوں, 3-4 نام گھوم کے آتے ہیں, جو کہ افسوس کی بات ہے. اور یہ ہم بات آج سے میرا تو 15 سال کا سفر ہے اس پروفیشن میں, لیکن جو سینئرز ہیں وہ شاید اس سے پہلے سے کہہ رہے ہیں, لیکن فار سم ریزن ہم وہ اپنی کیپیسٹی ڈیولپ نہیں کر پائے. سو یہ بہت ضروری ہے. ایون جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ان کے پاس بھی اپنے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کی ڈپارٹمنٹس میں درجنوں انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس موجود ہیں. پاکستان اب اس وقت موجودہ سیٹ اپ کے اندر ہمارے کافی اداروں کے اندر باقاعدہ لا فیئر اور انٹرنیشنل لا کے سیٹ اپ بن رہے ہیں, لیکن وہ جب تک اپنی کسی اسٹیج پہ پہنچیں گے اس میں ٹائم لگے گا. جب میں اس سے پہلے پراسپیکٹ اور اسٹریٹجی پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا جو باتیں پہلے بھی ہوئی ہیں بٹ ان کو میں تھوڑا سا فرام اے لیگل پرسپیکٹو یہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمسایہ ملک نے جو 1947 سے لے کے آج تک کام کشمیر کے معاملے میں کیے ہیں, ان کے 6 لاکھ وہاں فوجی ہونے کے علاوہ وہ بہت حد تک لا فیئر ایکشنز تھے. چاہے انہوں نے بھی اس کو ریکگنائز کیا یا کانشیسلی کیا یا نہیں کیا, بٹ تھے وہ لا فیئر ایکشنز. اب آپ ان کی شروع کی چیز دیکھیں کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن بھاگتے ہوئے مہاراجا نے 26 اکتوبر 1947 کو کر دیا سائن. انہوں نے اس کا جس طرح استعمال کیا قانونی طریقے سے, وہ اس وقت بھی لا فیئر تھا. اس کے بعد جو انہوں نے لیگل ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی, جس کے بارے میں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 91 آئی 1951 میں, اور پھر جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے جو ایکشنز لیے اس کے بارے میں بھی جو یو این ایس سی ریزولوشن آئی 122 آف 1957, اور اس کے باوجود جو ہندوستان نے ساری اپنی ڈومیسٹک لیگل سٹرکچر کے اندر ایکشنز کیے, وہ لا فیئر ہی تھے. ہم نے ان کا ان ساری سٹیجز پہ اس طرح جواب لا فیئر سے دیا یا نہیں دیا, یہ ہمارا کام ہے. اور اب جو ہم بات کرتے ہیں کہ 5 اگست کے بعد کی جس تناظر کی بات ہوتی ہے, جو ایبروگیشن کی جو ابھی بات بھی کی پچھلے اسپیکر نے بھی, آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن کی, وہ بھی لا فیئر ہی ہیں. یہ سب چیزیں سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے. لا فیئر جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہنچ جائیں یا آپ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ چلے جائیں. لا فیئر کا اینگل جو ہے وہ ایک انڈیویجول سٹیزن جو ہے کسی ملک کا یا کمیونٹی کا, ان دس کیس IIOJ کا, وہ بھی کچھ ایکشن لیں گے تو وہ بھی لا فیئر کے زمرے میں آتا ہے. ایک ملک اپنے ملک کے اندر قانونی کوئی اصلاحات یا تبدیلی لے کے آتے ہیں تو وہ بھی لا فیئر ہے. پاکستان جو ابھی بات ہوئی گلگت بلتستان یا AJ کے اسٹیٹس کے بارے میں کچھ کرتا ہے تو وہ بھی لا فیئر ہے. یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. ایک اور میں ایگزامپل دوں گا آپ کو کہ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی کشمیر IIOJ کے جو ہے, جو اس کو جموں اینڈ کشمیر وہ کہتے ہیں, جہاں سے ہمارے کچھ دوست یہاں موجود ہیں, کہ وہاں پہ جو ان کی فیڈریشن ہے اس کی پاور صرف فارن افیئرز, ڈیفینس اور کمیونیکیشنز کی حد تک رہیں گی. انہوں نے 50 سال کے عرصے کے اندر through 47 presidential orders 50 سال کے اندر 5 دہائیوں میں
260 انڈین کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکلز ہیں, ٹوٹل انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 395 ہیں, ان میں سے 260 کی اپلیکیبلٹی جموں اینڈ کشمیر پہ ایکسٹینڈ کی. اور یہ میں ایبروگیشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, 370 اور 35A کے ایبروگیشن سے. تو یہ جو سب وہ ایکشن اوور اے پیریڈ آف ٹائم لیتے رہے ہیں, یہ لا فیئر ہی ہو رہا تھا, رائٹ, آن اے ڈومیسٹک لیول. سو اور اس کے بارے میں اگین آئی تھنک کئی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا 5 اگست کے بعد کے جو یہ ایکشنز تھے کیا وہ غلط ہیں, صحیح ہیں, کانسٹیٹیوشنل ہیں کہ نہیں ہیں. میں کچھ چیزیں جج صاحب کے لیے بھی چھوڑنا چاہتا ہوں, اور باقی تو یہ سب جو چیزیں ہوئیں آبویسلی ہمارے نقطہ نظر سے, ہمارے نظریے سے تو بالکل انکانسٹیٹیوشنل. انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت, ان کے پرانے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تحت, UNSC ریزولوشنز کے تحت اور پاکستان کی اسٹیٹ پریکٹس اور پوزیشن کے تحت غلط ہے. ایک انڈین اسکالر نے وائر انڈیا میں لکھا ہے, بدری رائنا نے, کہ یہ جو ایبروگیشن ہوئی ساری, یہ کیا ہے, isn't it a complete abrogation of democracy in the state and an unconscionable suppression of civil and democratic rights. یہ ایک نان کشمیری انڈین جریدے میں لکھ رہا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں جو پہلے, اب لیگل اگر کچھ چیزوں پہ ہم بات کریں کہ ابھی تک وہاں ہوا کیا ہے یا اسٹیٹس کیا ہے. اور آکیوپیشن اور کی بات ہوئی, جینوسائڈ پہ تھوڑا سا ٹچ کیا گیا. میں ایک تیسری چیز کی بات بھی کروں گا, سیج کی بھی, اور ان تینوں چیزوں کو تھوڑا سا قانونی تناظر میں آپ کو دکھاؤں گا. دیکھیں کئی اسکالر, کئی نہیں لیکن چند اسکالرز نے ضرور یہ بات شروع کی ہے کہ جی IIOJK از انڈر سیج. اب اس کا کیا مطلب ہے, سیج کیا ہوتی ہے؟ 3 قسم کی آئسولیشن فیکٹرز اگر وہ ایک ٹیریٹری سے ریلیونٹ ایگزسٹ کرتے ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ ٹیریٹری از انڈر سیج. اس کے اندر ایک بڑی چیز ہے فزیکل آئسولیشن, سائیکولوجیکل آئسولیشن اینڈ الیکٹرانک آئسولیشن. جہاں تک ہم فزیکل آئسولیشن کی بات کریں تو کیا IIOJK کا علاقہ جو ہے وہ فزیکل آئسولیشن میں نہیں ہے, رائٹ. کیا اس کے داخلی راستے پہ پابندی نہیں ہوتی؟ سائیکولوجیکل آئسولیشن کی بات کریں تو انہوں نے جس قسم کے بھی ایکشنز لیے جا سکتے تھے ان کے تحت سائیکولوجیکل آئسولیشن کے لیے سارے انتظام کیے. الیکٹرانک آئسولیشن کی بات کریں تو انٹرنیٹ اویلیبلٹی جو ہے وہ کتنا عرصہ تو رہی نہیں, اور جب ہوتی ہے تو 2G ہوتی ہے ادھر. سو یہ سب فیکٹرز ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کیا سیج ہو سکتی ہے کہ نہیں ایک ٹیریٹری. پھر آکیوپیشن کی بات ہوئی, جس طرح اگین قانونی طریقے سے دیکھیں تو آکیوپیشن از اے کوسچن آف فیکٹ, اٹس ناٹ اے کوسچن آف انٹینٹ. The occupying forces don't need to declare کہ they are in occupation of a territory. It's a matter of fact کہ exist کرتے ہی occupation کہ نہیں. So ICRC جو ریڈ کراس ہے اس کی definition ہے کہ when a state exercises an unconsented to effective control over a territory on which it has no sovereign title. So unconsented ہے ان کا کنٹرول اور آکیوپیشن اوور دا کشمیری ٹیریٹری, افیکٹو ہے ان کے نظریے سے, اور ان کا کوئی ساورن ٹائٹل نہیں ہے IIOJK کے اوپر. 3 کنڈیشنز اکیڈیمکس کہتے ہیں کہ آکیوپیشن کے لیے ایگزسٹ کرنی چاہیے: ٹیریٹری, ہاسٹائل آرمی اینڈ اتھارٹی. سو ٹیریٹری ایک ہے جس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ہاسٹائل آرمی 6 لاکھ سے اوپر ان کے ملٹری اور پیراملٹری فورسز موجود ہیں who are hostile to the majority of the local population. Authority وہ exert کرتے ہیں اس population کے اوپر. So بہت سارے criteria of occupation are met from a legal point of view. پھر occupation جہاں پہ ہو جائے تو then it's an international armed conflict. آپ جب یہ سنتے ہوں گے جنیوا کنونشن ہیں, 4 جنیوا کنونشن ہیں, ان کا کامن آرٹیکل ہیں, تو اسی طرح کامن آرٹیکل 2 جو ہے جنیوا کنونشن 1949 کا, وہ یہ کہتا ہے. اور پھر آرٹیکل 49 آف GC4 وہ کہتا ہے کہ جی فورسیبل موومنٹ نہیں ہو سکتی آف پاپولیشن فرام اور ٹو دا ٹیریٹری انڈر آکوپیشن. جو یہ ایبروگیشن ہوئی 370 کی اور 35A کی, اس میں یہ بھی چیلنج ہے کہ ڈیموگرافکس بدلی جا رہی ہیں
اس علاقے کی. اور اس سے کل کو جو UNSC ریزولوشنز پرانی ہیں, جس کے بارے میں بالکل ٹھیک کہا پچھلے اسپیکر نے کہ جتنی مرضی پرانی ہو جائیں وہ لیگل ہی ہیں, وہ بائنڈنگ ہی ہیں جس حد تک وہ بائنڈنگ ہیں. اور ان پہ عمل درآمد اتنا ہی فرض ہے جتنا وہ آج سے 50 سال پہلے تھا یا 60 سال پہلے. لیکن اگر ڈیموگرافکس آپ کو بدلنے کی اجازت کسی ملک کو دے دیں گے تو پھر ان کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی ریزولوشنز کی. پھر جینوسائڈ واچ کی بات ہوئی کہ جی 5 اگست کے بعد جینوسائڈ واچ نے الرٹ جاری کیا اور کنسرن شو کیا کہ کشمیری ٹیریٹری کے اندر جینوسائڈ ہو سکتا ہے. جینوسائڈ پروف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جینوسائڈ ڈکلیئر کر دینا بہت ریئر ایونٹ ہے دنیا میں, لیکن 10 سٹیجز ہیں اکارڈنگ ٹو جینوسائڈ واچ کہ اگر وہ پوری طرح فلفل ہو جائیں اور لیگلی آپ ان کو پروف کر سکیں تو جینوسائڈ اس کا مطلب ہے ہو رہا ہے, اور اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں جینوسائڈ کنونشن کے اندر. اور وہ 10 سٹیجز کیا ہیں؟ کلاسیفیکیشن, us versus them, کشمیری مسلمز versus others, سمبلائزیشن جو ساری اس ڈائنامک کی کر دی گئی ہے. 3rd ڈسکریمنیشن موجود ہے کافی حد تک. 4th ڈی ہیومنائزیشن, جس طرح آپ وہاں پہ لوکل کشمیری مسلمان پاپولیشن کے ساتھ کر رہے ہیں. 5th آرگنائزیشن, کہ یعنی کہ جو ہاسٹائل آکیپائنگ فورس ہے اس کی آرگنائزیشن اسٹرکچر اور کتنا مضبوط ہے سارا کچھ. 6th پولرائزیشن, وہ تو اب ایگزسٹ کرتی ہے, وہ تو بات لوکل نان مسلم پاپولیشن اور ہندو پنڈت اور مسلمان کشمیری وہ سب چیزیں انہوں نے کریٹ کر دی ہیں. 7th پریپریشن, خاص طور پہ یہ مودی سرکار جو ہے وہ تو بالکل پریپیئرڈ آئی ہے in order to take away all the previous rights that were there and special status which was available to IIOJK. 8th persecution. 9 extermination میں بھی ہم یہ دیکھ لیں کہ میس گریوز بھی 25 سے زیادہ اموات کی ایک میں درجنوں اس کے واقعات ملتے ہیں پچھلے 50 سال میں. And 10th is and the final stage is denial. وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی آکیوپیشن ہے یا سیج ہے یا جینوسائڈ کی ارلی سائنز ہیں یا لیٹ سائنز ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ ان کی اکنامک ویلفیئر اور ویل بینگ کے لیے کر رہے ہیں. تو دیٹس ڈینائل اینڈ اٹ از ایکچولی دا فائنل اسٹیج آف جینوسائڈ سچویشن. اب بات کرتے ہیں کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں, پراسپیکٹس اور اسٹریٹجی لا فیئر کی کیا ہو سکتی ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ساری اب جنگیں جو اب آگے کی ہیں وہ بارڈرز پہ نہیں لڑی جائیں گی, وہ قانونی طور پہ لڑی جائیں گی, وہ مقامی عدالتوں میں لڑی جائیں گی, وہ انٹرنیشنل فورمز پہ لڑی جا رہی ہیں اور وہ انٹرنیشنل کورٹس میں لڑی جا رہی ہیں. بغیر نام لیے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے مسلمان برادر ملک جو ہیں مڈل ایسٹ کے, ان میں کئی سال درمیان میں تناؤ رہا, ایک دوسرے کے شہریوں کو اجازت نہیں دی ملکوں میں آنے کی, کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی, ایک گولی نہیں چلی, لیکن ان کا سالوں کا ہر پارٹی کا بلینز آف ڈالرز کا لاس ہو رہا تھا, اور وہ سارا لا فیئر چل رہا تھا ایٹ ڈفرینٹ اسٹیجز ایٹ ڈفرینٹ کانٹیکس. یہ بڑی ایک چھوٹی اگزامپل ہے, دنیا میں باقی جگہ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. اور جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا, جو ہمارے سامنے واقعات ہیں پچھلے 50-60 سال کے بھی ہم دیکھ لیں کہ انڈیا نے بھی لا فیئر کا ہی استعمال کیا ہے ابھی تک اپنی پوزیشن کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے اپنے پوائنٹ آف ویو سے. اب ہمارے ساتھ اور کیا مسائل ہیں؟ کس کو اچھا نہیں لگتا کہ جی ICJ چلے جائیں, چوہان صاحب مفت میں شاید کیس کر دیں گے, میں انہیں اسسٹ کر دوں. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا نے ریزرویشنز دی ہوئی ہیں ہر قسم کے کنونشن کی کہ اس طرح کا معاملہ پاکستان لے کے ہی نہیں جا سکتا ICJ کے اندر ڈائریکٹلی. ICJ میں انڈیویجول تو کوئی نہیں جا سکتا. وہ بلوچستان کی بات کی ایک زمانے میں, کسی نے بلوچ لیڈر نے کہا جی ہم ICJ چلے جائیں گے, آپ ICJ نہیں جا سکتے. اسی طرح ایک انڈیویجول کشمیری ICJ ڈائریکٹلی نہیں جا سکتا, کوئی ملک ہی لے کے جائے گا. ہم نے میانمار کی بات کی تو اس کو ایک افریقن ملک کو ہی جانا پڑا, بٹ میانمار نے ریزرویشن نہیں لگائی ہوئی تھی ٹریٹیز کے اوپر. انڈیا نے لا فیئر کی گیم کیا کی ہوئی ہے, انہوں نے ہر چیز پہ اپنی ریزرویشن بنا کے اپنے بند باندھے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے تک پہنچ نہ جائیں تھرو انٹرنیشنل کورٹس. ہاں ایڈوائزری اوپینین ہم ابھی بھی مانگ سکتے ہیں تھرو UN انسٹیٹیوشنز, اس کے لیے لیگل کویسچن فریم کرنے ہوں گے اور ان کا لیگل جواب ملے گا. پیلسٹینین وال کا ایڈوائزری اوپینین شاید 2004 یا 2005 میں آیا اور میں موجود تھا اس وقت ایک میں.
لیکن کیا ہوا, وہ اسرائیل نے تو پھر بھی وال کھڑی کر دی. تو وہ اگر آپ نے چیزیں کرنی ہیں اس طرح کی تو کئی چیزیں ہو سکتی ہیں, چل سکتی ہیں, اور ان کا لیکن نتیجہ کیا ہوگا. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی بات کرتے ہیں, بالکل ٹھیک بات ہوئی, کئی طریقے ہیں, کمپلینٹس کرنی چاہیے پروسیکیوشن کے آفس کو, لیکن انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بخود یا اپنی ممبر اسٹیٹ, پاکستان ممبر بن بھی جائے. ہم یہاں 2007 میں آئی سی سی کے اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کو پاکستان لے کے آئے تھے, لاہور اور اسلام آباد کا ان کو ان کے ایونٹس کرائے تھے. یہ آج سے اب 14 سال پرانی بات ہو گئی ہے. سو بالکل پاکستان کے اس کے اوپر تو ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا فائدہ ہے اس میں کرنے میں, آئی سی سی کا ممبر بننے میں, کہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ اگر انڈیا نہیں ہے تو آپ اپنے لیے تو کھول لیں گے سارے راستے آئی سی سی کے, وہ تو پھر بھی اس میں نہیں آئیں گے. اینڈ آئی سی سی کی جو جورسڈکشن ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دا کنٹری ہیز ٹو بی انیبل اور انولنگ ٹو پروسیکیوٹ جو وار کرائمز ہوئے ہیں اس کی ٹیریٹری کے اندر. تو یہ ٹیسٹ بھی عبور کرنے ضروری ہیں. سو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو بہت تیاری کی ضرورت ہے. یہ ایڈ ہاک طریقے سے مفت تیاری نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ 3 لوگوں کو 3 گھنٹے کے لیے کمرے میں بٹھا دیں اور کہیں جی ہم کشمیر کا مقدمہ لڑنے چلیں گے. اس میں بڑی ٹیمز چاہیے, فل تیاری چاہیے, جو لوگ اور پھر کچھ نہ کر رہے ہوں ڈیڈیکیٹڈ ہوں اس کام کے لیے, اور شاید اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا اور ایموشنل اٹیچمنٹ بھی زیادہ ہو اس معاملے کے ساتھ, اس ساری چیز کے ساتھ. سو تب تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن پھر آپ کو اور یونیک طریقے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ کر سکتے ہیں. کیا کوئی ایسی وکٹم فیملیز ہیں ادھر کی جن کے ساتھ زیادتی ہوئی اب کہیں اور ہیں, وہ کسی اور کورٹس میں, یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس کے سامنے, یو این ہیومن رائٹس کمیشن کے آگے, او آئی سی کے آگے, یا ایک نیا انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس کمیشن بنوا کے فار ایٹراسٹیز ان آئی آئی او جے کے آپ کچھ کر سکتے ہیں. یو این ملٹری آبزرور گروپ ہے فار انڈیا اینڈ پاکستان, انڈیا تو ان کو بھی ایکسیس نہیں دیتا, تو آپ اس طرح کیا کر لیں گے. سو جو حقیقت ہے اس کو بھی بیان کرنا ضروری ہے. ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا کہ جو میڈیا میں اور ہماری پریس میں ہوتا ہے, کشمیر پہ سیاست ہوتی ہے بہت زیادہ کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کوئی بات, کڑوی بات, سچی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ اچھی نہیں لگے گی کہ حقیقت کیا ہے, ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں. بٹ ہمیں پھر نئے راستے ڈھونڈنے, اور نئے راستے ڈھونڈنے کے لیے شاید ہمیں دوسروں کو سپورٹ کرنا ہے. شاید پاکستان خود نہیں جا سکتا, تو وہ سب کرنے کی چیزیں ضرورت ہے. لا فیئر کا زمانہ, آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو ڈھونڈنے سے تو بہت کچھ مل جاتا ہے. تو یہ تو پھر قانونی نکتے ہیں. آپ کوئی بھی ایک معاملہ 2 وکیلوں کو دے دیں, دونوں اس کے اوپر ڈفرینٹ چیزیں نکال کے آپ کے سامنے لے آئیں گے. سو یہ سب کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں اس سے براڈر بات کروں گا. یہ مسئلہ انلیس کہ ہم چھوڑنے کو تیار ہو جائیں تو یہ کل تو نہیں ختم ہونے والا, یہ چلے گا, رائٹ. اور اس کے ساتھ بہت سارے اور مسائل چلیں گے. ہماری فارن پالیسی ہی زیادہ کشمیر فوکس رہتی ہے, اور اس کی وجہ سے انڈیا فوکس رہتی ہے, اور یا اس کے ساتھ پھر افغان فوکس رہتی ہے. یہ ساری ایک ہی کڑی ہے, اور ایران بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. سو ہمیں اگر اپنا یہ سارے محاذوں کو دیکھنا ہے, اور آپ کی یہ خالی معاملہ نہیں ہے, آپ کا ڈیورن لائن کا معاملہ آ جاتا ہے, آپ کا سیکریک کا معاملہ آ جاتا ہے انڈیا کے ساتھ, اور بے شمار چیزیں ہیں. ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کے پاس ملک میں بین الاقوامی قوانین کے ماہر ہونے ضروری ہیں, رائٹ. اور وہ 2-4 کامیاب وکیل یا جج صاحبان نہیں ہو سکتے, بیکاز وہ اور بڑی چیزوں میں بزی ہیں, رائٹ. یہ ایک نئی جنریشن آف ایکسپرٹس کی ضرورت ہے جو کہ اس ڈیڈیکیٹڈ طور پہ اس پروفیشن کو آگے لے کے آئیں. اس کی سرکار میں بھی ضرورت ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ضرورت ہے, تھنک ٹینکس میں بھی ضرورت ہے. آپ کے اتنے سارے تھنک ٹینکس ہوں گے, اسلام آباد میں بے شمار ہیں, لسٹ نکال لیں, مجھے یہ بتا دیں ان میں سے کسی ایک تھنک ٹینک کے پاس انٹرنیشنل لا کا ڈویژن ہو اور اس کے اندر انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی ٹیم بیٹھی ہو. نہیں ہوگا. آپ کے پاس وہاں قازقستان ایکسپرٹ ضرور ہوگا, چائنا کا تو پورا ڈویژن ہوگا, یو ایس ریلیشن شپس پہ بھی ہوگا, باقی چیز پہ بھی ہوگا. دنیا کہتی ہے افریقہ از دا فیوچر, ہم ادھر بھی نہیں سوچ رہے, اور انٹرنیشنل لا از دا لا فیئر از دا فیوچر, ہم اس کا بھی نہیں سوچ رہے, رائٹ. سو ہمیں یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. تیاری کریں, کوئی اوور نائٹ کچھ نہیں ہوگا. سو وی نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ ٹو فائٹ دس بیٹل ان دا لانگ رن اینڈ انشاءاللہ succeed in it. On that note, thank you very much ji, and pleasure to be here.